محققین انصاب نے جو انصاب کی شاخیں ذکر کی ہیں ان میں طبری نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا کنان تھا جو طوفان میں ہلاک ہوا، دوسرا لڑکا عابر تھا جو طوفان سے قبل انتقال کر چکا تھا۔ البتہ حشام نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ایک اور لڑکا جس کا نام بونترر تھا، لیکن تمام علماء تاریخ نے اتفاق کیا ہے کہ سلسلہ توالد و تناسل نوح علیہ السلام کے ان تین لڑکوں سام، حام اور یافس سے چلا، اور یہی ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام عالم کے مورث اعلیٰ ہے۔ طبری نے باب احادیث مرفوع میں ایسا ہی نقل کیا ہے کہ سام ابو العرب یعنی پدر عرب، اور یافس ابو الروم یعنی پدر روم، اور حام ابو الحبش والزبا یعنی پدر حبش والزنگ، اور بعد میں یوں مذکور ہے کہ سام ابو العرب و فارس و روم یعنی پدر عرب، فارس اور روم، اور یافس ابو ترک و ساکبہ و یاجوج ماجوج یعنی پدر ترک و ساکلہ اور یاجوج ماجوج، اور حام ابو القبط و سودان والبرر یعنی پدر قبط، سودان اور برر ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آل سام بن نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ تو جن احباب نے ابھی بھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تو شروع کرتے ہیں آل سام بن نوح۔ سام بن نوح کی اولاد سے عرب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لڑکے ہیں۔ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ سام کے 5 لڑکے ارخشد، لازو، ارم، اشور اور غلیم تھے۔ گو اولاد لازو ابن سام کا تورات میں کچھ ذکر نہیں، لیکن ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ لازو سے تم، املیک، جرجان، فارس 4 لڑکے پیدا ہوئے۔ املیک سے جاسم کا گروہ ہے جن میں سے فرعونہ مصر، کنعانین، برابرہ، شام، بنی لف، بنی حزال، بنی مت، بنی ارزت، بدیل، راحل ظفار ہیں۔ ارم بن سام کے 6 لڑکے ابیل، عبد زہیب، اوس، کاسر، معاش اور ہول ہوئے۔ عاد بن اوس زمین احقاف میں حضر موت کے گرد و نواح میں رہتا تھا، اور اولاد کاسر سے سمود، جدیس، جرموک ہیں۔ سمود کا مسکن شام و حجاز کے درمیان مقام ہجر میں تھا۔ طبری روایت کرتا ہے کہ عاد، سمود، ابیل، جدیس، امیق، املیک کو اللہ تعالیٰ نے زبان عربی سکھلائی تھی۔ یہی لوگ عرب عربہ کہلاتے ہیں، اور کبھی یکتن کو بھی عرب عربہ شمار کیا جاتا ہے، اور عرب عربہ کو عرب بادیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا وجود اب کہیں نہیں پایا جاتا، سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ حشام ابن محمد کا یہ خیال ہے کہ نبطی اولاد نبط بن معاش بن ارم سے اور سریان بن نبس سے ہیں۔ اشوز بن سام کے 4 لڑکے ایران، نبط، جرموک اور باسل ہیں۔ ایران سے فارس و کرد اور خرز، نبس سے نبید اور سریان، جرموک سے جرامکا اور اہل موصل، باسل سے اہل ولیم اور اہل جان ہے۔ غلیم ابن سام کے لڑکے فارس اور لازو ہیں، اور لازو کے 3 لڑکے تسم، امیم، املاک مشہور ہیں۔ ارفخشد ابن سام یہ وہی بزرگ ہے جسے عالم میں یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی نسل سے انبیاء کرام اور رسول پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان میں جس طرح نبوت کا سلسلہ نسلاً بعد نسل چلتا نظر آتا ہے، اسی طرح سلطنت نے بھی ان کا ساتھ دیا۔
ان کی پشت سے شالخ اور شالخ کی پشت سے عابر پیدا ہوا۔ عابر کے دو لڑکے تھے، ایک فالق اور دوسرا یقتن۔ محققین انساب کے نزدیک اسی کو کہتان کہتے ہیں، کیونکہ عرب نے یقتن کو مارب کر کے کہتان بنا لیا ہے۔ فالق سے ابراہیم اور ان کی نسلیں اور یقتن سے بہت سی شاخیں نکلی ہیں۔ تورات میں ان میں سے 3 مراد موربہ مزاج کا ذکر ہے، حالانکہ جرہم، حضور، صالح، سبا، ہزر موت، ببارے، اوزال و فلا، اوسال، ایفیما، تیل، ابو فیر، جوبلا، یوفاف اسی یقتن ابن سام کی نسل سے ہیں۔ حضور اور صالح اہل سلفات کے مورث سے اعلیٰ ہیں، اور سبا یمن و حمیر و تبابا کے، ابو قیر ہند و سندھ کا جدی اعلیٰ ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یافس یعنی آل یافس بن نوح کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ والسلام۔